بات ہو رہی ہے کہ پولیس جو تشدد ہے اس سے عام شہریوں کی جان کیسے بچائی جائے، اس مرض کو کیسے ختم کیا جائے۔ شہری رحمان صاحبہ، جاوید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دونوں مہمانوں کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی اب سے کچھ دیر پہلے آئی جی صاحب جو ہیں پنجاب کے، وہ اس تھانے پہ پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں پہ بات چیت کی اور انہوں نے کہا کہ جی ان لوگوں کے خلاف اینٹی ٹیررزم لا کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا اور وہ ایک کمیٹی بنائیں گے، اس طرح کے واقعات نہ ہوں اور ٹریننگ کا معیار بہتر کیا جائے گا۔ شریع آپ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کسی کو کینسر ہو اور آپ اس کو ڈسپلین دے رہے ہوں، یہ تو وہی بات ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے ان کی ضرور ٹھوس تجاویز ان کی یہی ہوں گی اور سمجھ رہے ہوں گے کہ راستہ یہی ہے، لیکن یہ دونوں باتیں دیکھیے اینٹی ٹیررزم کی بھی ضرورت نہیں ہے، ڈھانچہ موجود ہے ہمارے پاس ان گنت قوانین کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ایویڈنس کی ضرورت ہے، آپ کو پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے۔ سیاسی تہیہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ ٹھوس کچھ ریکمنڈیشنز میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ وی آئی پی ڈیوٹی کے لیے جس طرح امریکہ میں ہے، آپ ایک ایلیٹ سروس بنا دیں تاکہ وہ بوجھ نہ بنے پوری پولیس پر۔ دوسرا، آپ اسلام آباد میں ایک نیشنل پولیس بیورو ہے جو تھنک ٹینک ہے، اس کو ریوائیو کریں۔ پھر جو 2004 میں پولیس ایکٹ میں آرڈیننسز بہت سارے اس طرح کے برے قوانین لائے تھے، ان کو آپ ہٹائیں۔ اور سی پی ایل سی ایک بنا تھا کراچی میں جو جسٹس فخر الدین نے ایک ماڈل بنایا تھا، اور وہ بہت سال اچھی طرح اور بڑی اپنی صحیح طرح سے چلا تھا۔ تو اس کو اگر ایک ماڈل بنا لیں ہم کہ سٹیزنز کمپلین ہو، سٹیزن کا جب تک شہری کا اس میں انپٹ ہوگا تو اس طرح کی ابیوز، اس طرح کی کال کوٹری میں گھناؤنی حرکتیں جو ہو رہی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آج تک کسی کورٹ نے کسی پولیس افسر کو کنوکشن نہیں کیا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ جو کال کوٹری میں جرائم ہوتے ہیں وہ کبھی اس طرح میڈیا کی روشنی تو چھوڑیں، دن کی روشنی نہیں دیکھ پاتے۔ اور جی تو اس طرح کا ہم ایک پروسیس فیس کریں۔ اب آپ برائبری کرپشن کی بات کرتے ہیں، نیشنل ہائی وے پولیس، موٹر وے پولیس ہے، وہ دنیا کی میں سمجھتی ہوں ایک مثالی ہمارے یہاں پولیس بنی ہے۔ نہ وہ کسی سے کوئی بھٹا لیتے ہیں، نہ وہ اپنا کام کرتے ہیں، وہ سب سے بڑے وی آئی پی کی گاڑی تو ہو سکتا ہے۔ جاوید صاحب، شری نے جو کچھ یہ چیزیں لسٹ کی ہیں بہت یوزفل ہیں اور اگر ہو جائیں تو بہت اچھا ہو جائے گا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ کچھ چیزوں کا علاج تو ہے، لیکن جو سیاسی ول پاور ہے جو نہیں ہے اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں میں عرض کروں گا، شیریں جو بات کر رہی ہیں، یہاں پہ کلکتہ میں پولیس کمشنریٹ قائم کیا انہوں نے، انڈیا نے ممبئی میں کمشنریٹ سسٹم انٹروڈیوس کیا، وہاں پہ بھی کوئی بہت بڑا تبدیلی نہیں آئی۔ جو کالونیل نظام تھا وہ اپنی جگہ اسی طریقے سے قائم ہے۔ پولیس ریفارمز جتنی یہاں پہ کی گئی ہیں اس کے اندر بھی جو ان کو ایک آزادی دی گئی، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں یہ دونوں پولیٹیکل جو ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم قائم کرنا چاہیے تھا ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، وہ بھی قائم نہیں ہو سکا۔ اور ڈیولوشن جو پروگرام تھا اس کے اندر بھی پولیس کو بالکل ایک الگ رکھ دیا گیا۔ وہ تو ایک معاملات ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو ریفارمز کو کرنا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک واقعے کی بات نہیں ہے۔ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ماڈل ٹاؤن تھانے میں میرے ساتھ یہی ہوا پچھلے 5 سال میں پرویز مشرف صاحب کے دور میں، اسی طریقے سے مجھے خواجہ سعد رفیق کو لمبا کر کے 5 دن تک وہ اسی طرح چھتر سے مارتے رہے۔ خواجہ حسان بھی ہیں اور ایک ہمارے وہاں پہ ڈار صاحب تھے۔ تو یہ چیزیں جو میں اس کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں، وہ تو ہم گزر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ذاتی طور پر یہ کچھ ہوتا رہا ہے اور 60-62 سال سے ہو رہا ہے۔ کرمنلز کو تو چھوڑیں، جو ان سے پولیٹیکل ڈیفنس کرنے والے ان کو بھی پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بنیادی جاوید صاحب مجھے بتائیں کہ جو آپ کے ساتھ ہوا واقعی مطلب سیاستدانوں کے ساتھ جب ہوتا ہے تو ہم سب کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں سن کے، لیکن اس کے باوجود جب وہی سیاستدان واپس آتے ہیں، خود وہ سفر کر چکے ہیں اس درندے کے ہاتھوں، لیکن پھر وہ ایکشن نہیں لیتے، یہ تو اور بھی زیادہ عجیب سی بات ہے۔ یہ واقعی حیران کن بات ہے کہ وہ سیکھنے کی بجائے کبھی کبھی تو یہ ظلم ہوتا ہے
कि वो जो इस तरीके के जिन्होंने उनके ऊपर एक्शन लिया होता है वो उनको एक्सपर्ट समझ के मजीद जिम्मेदारियां दे देते हैं अपने मुखालफों को मारने की। मैं तो यही कह रहा हूँ, पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए, और जो पुलिस का जितने उसमें बहुत सारी चेंजेस लाई गई हैं, इन्वेस्टिगेशन के शोबे को अलग किया गया है, उसके फायदे भी जरूर हुए हैं, लेकिन जिस किस्म के वाकयात ये हो रहे हैं उसका वो एक जगह पे नहीं हो रहे। जब मैं और आप बात कर रहे हैं इस वक्त भी पंजाब का नहीं, सिंध में भी, सरहद में भी, तमाम थानों में इस वक्त भी और तशद्दुद जारी होगा। इसको रोकने के लिए मैं वही अर्ज करूंगा कि इसके ऊपर एक नेशनल लेवल के ऊपर जिसमें पॉलिटिकल, जैसे हम रिफॉर्म की बातें कर रहे हैं, कमिटीज बन रही हैं, उसमें वो अख्तियारात मुतय्यन किए जाएं, अदलिया के सामने उनको पेश होके जवाबदेही को मजीद मजबूत किया जाए, और पॉलिटिकल जो असेंबलियां भी हैं उनको भी ये अख्तियारात दिए जाए कि वो उनकी इंक्वायरी कर सके, उनको आगे बता सके। ये पॉलिटिकली ताकतवर बनाया जाएगा। और ये भी जरूरी है कि अगर पुलिस वाले जिस तरीके से कर रहे हैं इन थानों के ऊपर, अगर उनको ये अख्तियार हासिल हो कि पिक एंड चूज नहीं करना, बड़े से बड़े कोई मुजरिम को, वो जितना बड़ा भी हो, एमएलए हो, वजीर हो, अगर वो भी कानून तोड़ रहा है उसको भी सजा दे सके। लेकिन ये कहना जावेद साहब बहुत आसान है। शहरी, हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है, ब्रेक का टाइम हो रहा है। मैं जब ब्रेक से वापस आऊंगा तो शहरी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जावेद साहब ने बात की कि अगर इसको हम उस सियासी तरजीहात पे लाएं, मतलब हम एनआरओ की बात करते हैं, हम आईनी इस्लाहात कमेटी की बात हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की आप सरगर्म मेंबर हैं, ये सारे हमारे बड़े इश्यूज हैं। ये नहीं है अगर पार्लियामेंट ये खड़ा, पार्लियामेंट में लोग खड़े हैं और उसी जोश और जज्बे से इस इशू को उठाएं तो ये सॉल्व हो सकता है। इस पर हम शहरी रहमान से बात करेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ है, उसके बाद दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ रहिएगा, इस डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे।